ایک ایسا انسان جسے شیطان بھی غصہ نہ دلا سکا۔ بہت پہلے بنی اسرائیل میں ایک نیک بادشاہ اور بزرگ رہتے تھے۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ میرے بعد لوگوں کی رہنمائی کون کرے گا۔ انہوں نے اعلان کیا، جو شخص 3 باتوں کی ذمہ داری لے، دن میں روزہ رکھے، رات میں عبادت کرے اور کبھی غصے میں ناحق فیصلہ نہ کرے، میں اسے اپنا جانشین بناؤں گا۔ لوگ خاموش رہے، مگر ایک نیک شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اس شخص کا نام بعد میں ذوالکفل پڑ گیا، یعنی ذمہ داری نبھانے والا۔ وہ ہمیشہ انصاف کرتے، عبادت کرتے اور صبر سے کام لیتے تھے۔ شیطان نے کئی بار کوشش کی کہ انہیں غصہ دلائے تاکہ وہ اپنی شرط پوری نہ کر سکیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب وہ تھوڑا آرام کرنے لگے، ایک آدمی بار بار دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ حضرت ذوالکفل باہر آئے تو اس شخص نے جھوٹا مقدمہ بنا کر انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے صبر سے اس کی بات سنی اور نرمی سے جواب دیا۔ وہ شخص بار بار آتا اور تنگ کرتا رہا، لیکن حضرت ذوالکفل نے کبھی غصہ نہ کیا۔ آخرکار معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا جو انہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا تھا، مگر ناکام رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر، عبادت اور انصاف کی وجہ سے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ صبر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ غصے پر قابو رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ انصاف اور وعدہ پورا کرنا اللہ کو پسند ہے۔ نیک انسان مشکل حالات میں بھی اچھا اخلاق نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل صبر کرنے والوں اور صالح بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر، عبادت اور انصاف کی وجہ سے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ صبر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ غصے پر قابو رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ انصاف اور وعدہ پورا کرنا اللہ کو پسند ہے۔ نیک انسان مشکل حالات میں بھی اچھا اخلاق نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل صبر کرنے والوں اور صالح بندوں میں سے تھے۔